السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسی جماعت جو مسلمان نہیں ہونے کے باوجود بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے، ان کی مذاق اڑاتے تھے اور جو بھی کچھ بھول ہو جاتا اسے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہوئے تو ان کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کی کھلی مہار پوری آزادی کے ساتھ اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا پورا موقع مل گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو اس تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 بڑے سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے ہیں ان سے گفتگو فرمائے اور انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے آئے مسلمان مہمان کی خاطردار کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور محجب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہیں تھا جو تم کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امیدی ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور تمہاری چاہت کی جگہ جہاں ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہی واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان کی سریر سے اطمینان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی جوا یعنی کمزور کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کس اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتے ہیں، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے توفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے۔
اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب لوگ آپس میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی پرستش یعنی بندگی کریں اور اس کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق اس کریم ذات کی جس کے ہم لوگ نام لینے والے ہیں کہ ہم ذرا سا بھی تکلیف سے کسی کے معمولی سی گالی دے دینے سے ایسا بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بھی نہ بددعا فرماتے ہیں اور نہ ہی بدلہ لیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اخلاق۔